نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ پھر نہایت ہی محترم مکرم معزز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 65 اور 67 کی تلاوت کی ہے۔ ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے جو بنی اسرائیل کے لوگ جن کی شکلیں مسخ ہوئی تھیں حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا، بے شک تم خوب جانتے ہو ان لوگوں کو جنہوں نے زیادتی کی تھی فی السبت، ہفتے کے دن میں۔ فَقُلْنَا لَهُمْ، پس کہا ہم نے ان کو، کونوا قردۃ، ہو جاؤ بندر، خاسئین، ذلیل۔ فجعلناها، پس بنایا ہم نے اس کو، نکالن، عبرت، لما بین یدیہا، ان کے لیے جو اس وقت سامنے موجود تھے، وما خلفہا، اور بعد میں آنے والوں کے لیے، وموعظۃ للمتقین، اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم ان کو خوب جانتے ہو، یہ یہود کو جو ہے خطاب ہے، بنی اسرائیل کو خطاب ہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ جن لوگوں نے ہفتے کے دن میں زیادتی کی تھی۔ زیادتی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہود کے لیے ہفتے کا دن عبادت کے لیے مقرر ہے، اور ان کے لیے اس دن میں عبادت کے علاوہ کوئی اور کام کرنا ناجائز تھا۔ تو اللہ ایک بستی تھی، اس میں رہنے والے لوگ جو تھے، یہ دریا کے کنارے پر بستی تھی، اور ان کا کام شکار کا تھا، مچھلیاں پکڑتے تھے۔ اللہ کا کرنا ایسا کہ آگے اور دنوں کے اندر آگے پیچھے اتنی مچھلی سامنے نظر نہیں آتی تھی جتنی ہفتے کے دن میں آتی تھی۔ یہ ان کے لیے جو ایک قسم کا امتحان تھا۔ اب بعض لوگ تو ایسے تھے کہ جو بالکل عبادت میں مصروف رہتے اور شکار کے قریب نہیں آتے تھے۔ بعض لوگ ایسے جو خود شکار نہیں کرتے تھے اور جو کرنے والے تھے ان کو سمجھاتے تھے۔ اور تیسرا وہ گروہ تھا جو شکار کرتا تھا، اور اس انداز سے کہ انہوں نے دریا کی طرف سے باہر کو کچھ نالیاں بنا لی، اور آگے انہوں نے کچھ تالاب سے بنا لیے کہ ہفتے کے دن پانی چھوڑ دیتے اور مچھلی پکڑتے نہیں تھے، اور شام کے وقت اس مچھلی کا جو پانی کا جو راستہ وہ بند کر دیتے، اور ہفتے اتوار کے دن مچھلی کا شکار کر لیتے۔ وہ کہتے تھے ہم ہفتے کو تو نہیں پکڑتے، اتوار کو پکڑتے ہیں۔ اس ہیلے سے انہوں نے مچھلیاں پکڑی، اور بعض ان میں وہ بھی تھے جنہوں نے علل اعلان کھلم کھلا ہفتے کے دن میں بھی مچھلیاں پکڑی۔ تو اللہ رب العزت کے نبی حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ یہ تمہارا طریقہ غلط ہے۔ جو پکڑنے والے تھے ان کو بھی کھلم کھلا جو پکڑ رہے تھے، اور ان کو بھی سمجھایا جو ایک ہیلے سے پکڑ رہے تھے کہ ہفتے کے دن میں پکڑتے نہیں تھے، بلکہ ان کو جو ہے دوسرے تالابوں کے اندر اکٹھا کر لیتے، اور وہ ان کے اندر مچھلیاں آ جاتی، اور اتوار کے دن پکڑتے تھے۔ ان کو اس ہیلے سے روکا گیا، یہ تمہارا طریقہ غلط ہے، لیکن وہ باز نہ آئے۔ ان کو اور لوگوں نے بھی سمجھایا، اللہ کے نبی نے بھی سمجھایا۔ جب وہ اپنی اس حرکت سے باز نہیں آئے تو پھر اللہ رب العزت نے ان پر عذاب یہ نازل کیا کہ ان کی شکلیں مسخ کر دی، اور وہ انسان سے بندر کی شکل میں آ گئے۔ اب وہ لوگوں کو پہچانتے تو تھے لیکن بات نہیں کر سکتے تھے، اور جو صحیح انسان تھے، یعنی کہ جو ماننے والے تھے، ایمان والے تھے، جنہوں نے بات کو مانا، اللہ کے نبی کی بات کو، اور شکار نہیں کیا، ان کے قدموں میں گر گر کر وہ روتے تھے کہ ہمارے ساتھ یہ کیا ہو گیا۔ 3 دن تک یہ قوم زندہ رہی، اور 3 دن کے بعد یہ سارے کے سارے مر گئے۔ بعض نے ان کی تعداد 70,000 بتائی ہے، کم و بیش بھی بتاتے ہیں۔ تو یہ 70,000 یا اتنے یہودی تو مر گئے، اور جو پچھلوں کے لیے یہ عبرت بنے، اللہ رب العزت نے ان کو عبرت بنایا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر بندر بنا دیا، اور یہ جو قوم ہے
جو جن کی شکلیں مسخ ہوئی تھیں، ان کی پھر نسل آگے نہیں چلی، بلکہ یہ سب کے سب ختم ہو گئے۔ بعض لوگوں کا یہ گمان ہے، بعض لوگوں سے یہ میں نے بات سنی بھی، کہ یہ جو بندر آج جو ایک نسل چل رہی ہے، بندر جو ہے ایک اللہ رب العزت کی مخلوق ہے، تو یہ وہی ہیں جن کی شکلیں مسخ ہوئی تھی یہودیوں میں، لیکن یہ بات غلط ہے، وہ سب کے سب ختم ہو گئے تھے، اور یہ الگ اللہ رب العزت کی ایک مخلوق ہے جو آج بندر نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا، ہم نے ان کو عبرت بنا دیا ان لوگوں کے لیے جو سامنے اس وقت موجود تھے، اور انہوں نے اپنی نظروں سے دیکھا کہ وہ انسان سے بندر بن گئے، اور ان لوگوں کے لیے بھی فرمایا جو بعد میں آنے والے ہیں، وما خلفہا، جو بعد میں آنے والے تھے، ان کے لیے بھی عبرت، کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانے گا، اللہ کے نبی کی شریعت کو نہیں مانے گا، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حکم عدولی کرے گا، اس پر پھر ایسا عذاب آئے گا جیسے کہ ان یہودیوں پر یا اسرائیلیوں پر آیا، اور ان کی شکل مسخ ہو گئی۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو عبرت بنا دیا۔ تو ویسے بھی اس کائنات میں پہلی جو ختم ہوئی ہیں قومیں، ان کے کئی نشانات آج بھی موجود ہیں، اور ان کے ہمارے لیے ایک قابل عبرت ہیں۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر ہمیں اندھا کیا رنگ و بو نے، ہم دنیاوی رنگ و بو کے اندر اندھے ہو گئے، ورنہ قدم قدم پر ہمیں کی عبرت کے نشانات نظر آتے ہیں۔ وموعظۃ للمتقین، اور پرہیزگاروں کے لیے اللہ رب العزت نے اس کو نصیحت بنا دیا۔ پرہیزگار جو ہے ان واقعات کو پڑھ کر یا سن کر ان کے اندر یہ نصیحت آتی ہے کہ اگر ہم ایسا فعل کریں گے، اللہ کے احکامات کو توڑیں گے، تو ہمارے اوپر بھی ایسا کوئی اللہ کی پکڑ نہ آ جائے، اس لیے پھر وہ ایسے گناہوں سے رکتے ہیں، اللہ کے احکامات کو توڑتے نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے احکامات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر پوری طرح عمل کرنے کی توفیق دیں۔ آمین۔